بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 146 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اعجاز قرآن کے بارے میں اہل صرفہ کا مسلک جو ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ اعجاز قرآن کی وجہ کیا ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ اپنے اسلوب، نظم، حسن و بیان، علوم اور حکمتوں، تاثیر ہدایت اور ماضی و مستقبل کے غیوبات کی پردہ کشائی میں اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے لیے معجز کلام ہے۔ یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں اسلوب میں، نظم میں، حسن میں، بیان میں، اور اس طرح علوم میں، حکمتوں میں، اور اس طرح ہدایت کی تاثیر جو رکھتا ہے قرآن کریم، اور اسی طرح ماضی اور مستقبل کی جو غیب کی خبریں دی ہیں ان کی پردہ کشائی کی ہے، اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا کلام ہے جو کہ مخلوق کے لیے معجز ہے۔ علماء کرام نے اعجاز قرآن کے وجوہ کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور یہ تمام وجوہ جو ہیں وہ اہل عرب کے ہاں جو ہے دلیل سے ثابت تھی، اور تمام اہل عرب اور ان میں سے جو اہل زبان و بیان ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن فی نفسہ ہی معجز ہے۔ یعنی قرآن کا اعجاز جو ہے وہ الفاظ کی فصاحت، بیان کے حسن اور منفرد اسلوب میں ہے کہ اس کے جیسا نہ کوئی نظم ہے نہ کوئی نثر ہے، کوئی نظم و نثر اس کے اسلوب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ اعجاز اس کا جو ہے وہ ایسا مسحور کن لفظی طریقے کی وجہ سے ہے جو اس کے صوتی نظام میں ہے، لغوی جمال میں ہے اور فنی مہارت میں موجود ہے۔ تو لہٰذا علماء کرام نے ان وجوہ کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور وہ ایسی وجوہ ہیں جو اہل عرب کے ہاں دلیل سے ثابت بھی تھی۔ تو لہٰذا قرآن فی نفسہ ہی معجز ہے، یہ بات تو ثابت ہو گئی۔ لیکن اہل صرفہ بعض معتزلہ جو ہیں، جن میں ابو اسحاق النظام بھی ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کا اعجاز صرفہ کی وجہ سے ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ معارضے پر قادر ہونے کے باوجود قرآن کے معارضے سے پھیر کر منع کر دیا۔ یعنی انسان جو ہے وہ قرآن کا مثل لانے پہ قادر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر انسان کو اس سے پھیر دیا اور منع کر دیا، اور ان کے دلوں میں اور زبانوں میں جو ہے وہ اس کا مثل لانے کی جو طاقت تھی وہ ختم کر دی، اس میں جو ہے وہ عجز پیدا کر دیا تاکہ وہ اس کا معارضہ لانے سے قاصر ہو جائیں، عاجز ہو جائیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو اس معارضے سے نہ پھیرتے تو ان کے لیے مثل لانا ممکن ہوتا۔ لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مذہب ہے یہ بالکل ظاہر البطلان ہے، اس کا باطل ہونا ظاہر ہے، کیونکہ یہ ایسے شخص کا قول ہے جس نے عربی زبان کا ذائقہ چکھا ہے اور نہ ہی وہ اس کے رموز سے واقف ہوا ہے، بلکہ یہ تو اس شخص کا قول ہے جس نے علوم میں سے سوائے چھلکوں کے کچھ نہیں پایا، جو نہ ہی فربہ کرتے اور نہ ہی بھوک مٹا سکتے ہیں۔ یعنی صرف چھلکے کھانے سے نہ تو بھوک مٹ سکتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ موٹا ہو سکتا ہے۔ صحیح کھانا کھائے گا، اس کا پورا اس کا جیسے حق ہے کھانے کا، تو پھر وہ اس کا کھانا اس کو فائدہ بھی دے گا۔ تو اسی طرح یہ جس شخص کا قول ہے وہ رموز قرآن سے واقف ہی نہیں ہے، قرآن کی جو زبان ہے عربی زبان، اس کے رموز سے واقف نہیں ہے، اس کا ذائقہ ہی اس نے نہیں چکھا ہے، تو یہ اس شخص کی طرح ہے۔ اور یہ ایک بالکل ہی گھٹیا قسم کا مذہب ہے۔ قدیم اور جدید تمام علماء اس کے جو ہے وہ ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ قرآن فی نفسی ہی معجز ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا، اور اس کی وجوہ کی جو جتنی بھی وجوہات ہیں ان پر علماء نے کلام کیا ہے اور ان کی پردہ کشائی کی ہے۔ اور ان کا یہ جو قول ہے
یہ جو کہتا ہے کہ ابو اسحاق النظام ہے اور اسی کے ساتھ ایک شیعہ بھی ہے، اس کا بھی ذکر آگے مصنف نے کیا ہے، یہ جن کا یہ مذہب ہے کہ یہ انسان قادر تھا پھر اللہ نے پھیر کر اس کو منع کر دیا معارضے سے، قرآن کی مثل لانے سے، تو یہ قول جو ان کا یہ مشرکین کی اس قول کی طرح ہے جو انہوں نے کہا تھا ان ھذا الا سحر مبین یا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جادو ہے جو دوسروں سے منقول ہے یا یہ واضح جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو جو ہے وہ اندھے پن کی ایک قسم قرار دیا ہے، فرمایا کہ فسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یہ سحر ہے یا تمہیں نظر نہیں آتا، تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قول ہے یہ جو کہتے ہیں کہ مثل لانے پر انسان قادر تھا پھر اللہ نے اس کو پھیر دیا، یہ اس کی مثال مشرکین کے اس قول کی طرح ہے جو انہوں نے قرآن کے بارے میں کہا۔ تو لہٰذا قرآن کے معجز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس کا معارضہ لانے سے روک دیا، پھیر دیا، پھر وہ نہیں لا سکے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فی نفس ہی قرآن معجز ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا، بلکہ قرآن فی نفس ہی معجز ہے، مختلف وجوہات ہیں اس کے اعجاز کی، ان وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ معجز ہے، فی نفس ہی معجز ہے۔ اور پھر آگے علماء کا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اعجاز کی جو ہے وہ وجہ کیا ہے، وہ وجہ مختلف ہو سکتی ہیں علماء کی نظر میں، لیکن فی نفس ہی قرآن معجز ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معارضے کی صلاحیت ہی انسان سے ختم کر دی اور پھر کہا کہ تم اس کی مثل لا کر دکھاؤ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بما كان اعجاز القرآن القرآن العظیم کلام اللہ المعجز للخلق فی اسلوبه ونظمه وفی روعته وبیانه وفی علومه وحکمه وفی تأثیر ہدایته وفی کشفه الحجب عن الغیوب الماضیة والمستقبلة ولقد جاء العلماء في كشف اسرار البیان عن وجوه اعجاز القرآن بعد ان ثبتت عندهم بالوجدان والبرهان وقد اجمع اہل عربیت قاطبة واہل اللسان منهم والبیان على ان القرآن معجز بذاته ای ان اعجازه انما كان بفصاحة الفاظه وروعة بيانه واسلوبه الفريد الذي لا يشابه فيه اسلوب لا من نثر ولا من شعر ومساحته اللفظية الخلابة التي تتجلى في نظامه الصوتي وجماله اللغوي وبراعته الفنية۔ اعجاز قرآن کی وجہ، قرآن پاک اپنے اسلوب و نظم، حسن و بیان، علوم و حکمتوں، تاثیر ہدایت اور ماضی و مستقبل کے غیوبات کی پردہ کشائی میں اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے لیے معجز کلام ہے۔ علماء کرام نے اعجاز قرآن کی وجوہ کے بیان کی نقاب کشائی فرمائی ہے، بیان کے فی کشف اسرار البیانی، راز ہے بیان کی نقاب کشائی فرمائی ہے، بعد اس کے کہ اہل عرب کے ہاں یہ تمام وجوہ وجدان و دلیل سے ثابت تھیں، اور تمام اہل عرب اور اہل لسان و بیان کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن فی نفس ہی معجز ہے، یعنی قرآن کا اعجاز اپنی الفاظ کی فصاحت، حسن بیان اور ایسے منفرد اسلوب میں ہے کہ نظم و نثر کا کوئی اسلوب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ اس کے مشابہ نہیں ہے۔ اور اس کی جو اعجاز ہے اس کے ایسے مسحور کن لفظی طریقے کی وجہ سے ہے اس کا اعجاز، جو اس کے صوتی نظام، لغوی جمال اور فنی مہارت میں اپنی تجلی دکھاتا ہے۔ مذہب اہل صرفت وقد ذهب بعض المعتزلة منهم ابو اسحاق النظام الى ان اعجاز القرآن انما كان بالصرفت بمعنى ان الله عز وجل صرف البشر عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها وخلق فيهم العجز عن محاكاته في انفسهم والسنتهم ولولا ان الله صرفهم عن ذلك لاستطاعوا ان يأتوا بمثله ولعمر هذا قول من لم يتذوق طعم العربية ولا عرف أسرارها بل قول من لم يدرك من العلوم إلا قشورا لا تسمن ولا تغني من جوع
هو قول ساقط مرزول مخالف لما اجمع علیہ العلماء والفصحاء والبلغاء فی القدیم والحدیث۔ اہل صرفہ کا مسلک، بعض معتزلہ جن میں ابو اسحاق النظام بھی ہے کی رائے یہ ہے کہ قرآن کا اعجاز صرفہ کی وجہ سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو معارضہ پر قادر ہونے کے باوجود جو ہے وہ معارضے سے پھیر کر منع کر دیا اور ان کے دلوں اور زبانوں میں اس کی مثل لانے سے عجز پیدا کر دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو اس معارضے سے نہ پھیرتے تو اس کی مثل لانا ان کے لیے ممکن ہوتا۔ بخدا یہ جو قول ہے یہ ایسے شخص کا قول ہے جس نے عربی زبان کا ذائقہ چکھا ہے اور نہ ہی وہ اس کے رموز سے واقف ہے۔ بل قول من لم يدرك من العلوم الا قشورا، بلکہ یہ تو اس شخص کا قول ہے جس نے علوم سے سوائے چھلکوں کے اور کچھ نہیں پایا، جو نہ ہی فربا کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ بھوک مٹا سکتے ہیں۔ یہ ایک گرا ہوا اور گھٹیا قول ہے جو کہ قدیم و جدید تمام علماء فصحاء بلغاء کے اجماع کے مخالف ہے۔ یقول حجت الادب العربی مصطفی الرافعی رحمہ اللہ وقد اختلفت آراء المعتزلة في وجه اعجاز القرآن فذهب شیطان المتکلمین ابو اسحاق النظام الى ان الاعجاز كان بالصرفة وهي ان الله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها فكان هذا الصرف خارقا للعادة۔ وقال المرتضى من الشيعة بل معنى الصرفة ان الله سلبهم العلوم التي يحتاج اليها في المعارضة ليجيئوا بمثل القرآن، فكأنه يقول انهم بلغاء يقدرون على مثل النظم والاسلوب ولا يستطيعون ما وراء ذلك مما لبسته الفاظ القرآن من المعاني اذ لم يكونوا اهل علم ولا كان العلم في زمنهم، وهذا رأي بين الخلط كما ترى۔ ثم قال وعلى الجملة فإن القول بالصرفة لا يختلف عن قول العرب فيه، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، وهذا زعم رده الله على أهله وأكذبهم فيه وجعل القول به ضربا من العمى، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون۔ حجت الادب العربی علامہ مصطفیٰ رافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعجاز قرآن کی وجہ کے بارے میں معتزلہ کی آراء مختلف ہیں۔ شیطان المتکلمین ابو اسحاق النظام کا مسلک یہ ہے کہ اعجاز صرفہ کی وجہ سے، صرفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عرب کو معارضے پر قدرت رکھنے کے باوجود قرآن کے معارضے سے پھیر دیا۔ فکان هذا الصرف خارقا للعادہ، تو یہ چنانچہ یہ پھیرنا خرق عادت ہے، اور شیعہ میں سے مرتضیٰ نامی کا یہ کہنا ہے کہ صرفہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ علوم سلب کر لیے جو ان کے لیے قرآن کی مثل لانے میں ضروری تھے تاکہ وہ قرآن کی مثل لا سکتے۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے انہم بلغاء، کہ عرب اصحاب بلاغت تھے، قرآن جیسے نظم و اسلوب کے لانے پر قادر تھے، اور کیونکہ وہ اہل علم نہ تھے، اہل علم جیسے کہ قرآن کے اسلوب قرآن جیسے نظم و اسلوب لانے پر قادر تھے، ولا يستطيعون ما وراء ذلك مما لبسته الفاظ القرآن من المعانی، البتہ اس سے ہٹ کر قرآنی الفاظ جن معنی پر مشتمل ہے ان کی مثل لانے پر قادر نہیں تھے، اس لیے کہ وہ اہل علم نہ تھے اور نہ ہی ان کے دور میں علم کی فراوانی تھی۔ وَهَذَا رَأْيٌ بَيِّنُ الْخَلَطِ، یہ رائے جو ہے جیسا کہ یہ جو رائے ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ظاہر البطلان ہے۔ وعلى الجملة فإن القول بالصرفة لا يختلف عن قول العرب فيه۔ علامہ رافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ صرفہ کا قول مشرکین عرب کے قول کے قرآن کے بارے میں اس قول سے بالکل مختلف نہیں ہے۔ فقال ان هذا الا سحر يؤثر، پس یہ جادو ہے جو اوروں سے منقول ہے۔ وهذا زعم، اور یہ ایسا دعویٰ ہے جس کے قائلین کی اللہ تعالیٰ نے اس دعوے میں تردید و تکذیب کی ہے اور ان کے قول کو اندھے پن کی قسم قرار دیا ہے۔ فسحر هذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ سحر ہے یا یہ کہ تم کو نظر نہیں آتا۔ وعلى ذلك المذهب الفاسد يمكن ان يقال ان المعجز ليس هو القرآن الكريم على حد زعمهم، انما هو الصرفة التي بسببها عجزوا عن الاتيان بمثله، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ وقد أصف ابن حزم الظاهري حين سلك ذلك المسلك الملتوي
وذهب إلى ما ذهب إليه سلفه النظام من سخف الكلام ولكن بأسلوب رشيق رقيق حيث يقول في كتابه الفصل في سبب الإعجاز ما نصه لم يقل أحد إن كلام الله تعالى غير معجز ولكن لما قاله الله تعالى وجعله كلاما له أصاره معجزا ومنع من مماثلته وهذا برهان كاف لا يحتاج إلى غيره. اس فاسد مذہب کی بنا پر تو یہ کہنا ممکن ہوگا کہ خود ان کے زوم میں قرآن ان کے وہ قرآن نہیں بلکہ وہ صرفہ ہے. انما هو صرفہ، وہ صرفہ ہے جس کے سبب وہ قرآن کی مثل لانے سے عاجز آگے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خدا تعالیٰ نے ان کو دلوں کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ ماذ بے سمجھ لوگ ہیں. اور ابن حزم ظاہری بھی جب اس جو ہے وہ پیچدار مسلک پر چلے تو معمولی بات میں الجھ کر رہ گئے اور اپنے پیشرو نظام معتزلی کے اختیار کیے ہوئے لچر کلام میں اس کی اتباع کی. البتہ اس کے کلام کا جو اسلوب ہے بڑا دقیق اور خوشنما ہے اس طور پر کہ اس نے سبب اعجاز کے متعلق اپنی کتاب الفصل میں لکھا ہے جس کے معنی یہ ہیں کوئی شخص بھی اس بات کا قائل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام معجز نہیں، البتہ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر تکلم فرما کر اسے اپنا کلام بنایا تو اسے معجز بنا دیا. اور منع میں مماثلت ہی اور اس کی مماثلت سے منع کر دیا اور یہی دلیل کافی ہے جو دوسری دلیل کے محتاج نہیں. فأنت ترى صاحب هذا الرأي يجعل القرآن الكريم معجزا بمنع الله عز وجل من مماثلته وهذا عين رأي النظام الذي يقول بالصرف وهو رأي باطل كما أسلفنا والقوم محجوبون عن ضياء الحق ساطع وما أجمل قول القائل قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. مصنف فرماتے ہیں آپ اس کی رائے کو اس رائے کے قائل کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو معجز قرار دیتا ہے اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مماثلت سے منع فرما دیا ہے. یہ جو رائے ہے یہ رائے بعینی صرفہ کے قائل نظام معتزلی کی رائے ہے اور یہ بالکل باطل رائے ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا. اور یہ قوم روشن حق کے روشنی سے محروم ہے. کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، کبھی آنکھ آشوب چشم کی وجہ سے سورج کی روشنی سے وحشت محسوس کرتی ہے اور کبھی بیماری کے بنا پر منہ کو پانی کا ذائقہ برا لگتا ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآن کی وجہ اور قرآن کے معجز ہونے کے بارے میں جو اہل صرفہ جو بعض معتزلہ ہیں ان کے مسلک کی تفصیل اور تردید پڑھی ہے. آخر میں آپ سے دو سوال ہیں. قرآن کے اعجاز کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 2 اعجاز قرآن کے بارے میں اہل صرفہ کے مسلک کی تفصیل کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.